السلام علیکم. یاره د مولانا صاحب دې بیان د مولانا صاحب په اسمبلی کې داسې جذبه، په اسمبلی کې داسې انداز په لومړي ځل به داسې د پېښور په اسمبلی کې شوي وي چې یاره حد یې کړی دی. لږ یې واورئ، پښتنو دپاره یې څه قسم آواز اوچت کړی دی، تاسو یې واورئ. آرڈر ان دا ہاؤس. پلیز مولانا صاحب کی بات کو غور سے سنیں. وہ سنیں یا نہ سنیں، آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارا خون کیوں سفید ہو گیا ہے، کیوں ہمیں بلوں کی پڑی ہوئی ہے، انسانی خون کیوں اتنا ارزان ہو گیا ہے. آئے روز خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے، کیا آپ نے ہمیں دہشت گردوں کے حوالے کر دیا ہے؟ شیخ ادریس صاحب کا واقعہ ایک دن ہوتا ہے، اس کے بعد بنو کا واقعہ ہوتا ہے، آج لکی مروت میں واقعہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی 10-15 لوگ شہید ہوئے ہیں. ہم ٹائم مانگ رہے ہیں، آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے. یہ خون سفید نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم کس کے پاس جا کر روئیں؟ اگر یہاں پارلیمنٹ میں بھی ہماری آواز نہیں سنی جائے گی، ہمارا احتجاج نوٹ نہیں کیا جائے گا، ہمیں ٹائم نہیں ملے گا، آپ بتائیں ہم کہاں جائیں؟ کس کے سامنے روئیں؟ کس کو کہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ اور اگر یہ رویہ آپ کا مرکز میں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ملک کو توڑنے کی ابتدا کر چکے ہیں. آپ اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، آپ اس ملک کو بکھیرنا چاہتے ہیں. ہم اس ملک کو توڑنا نہیں چاہتے، ہم اس ملک کا تحفظ چاہتے ہیں، اور تحفظ اسی صورت میں ہوگا کہ ایک رونے والے انسان کے آپ آنسو پوچھیں. یہاں خون بہ رہا ہے لوگوں کا اور آپ کو اپنی بلوں کی پڑی ہوئی ہے. نہیں، ہمیں اپنے بل پاس کرانے ہیں، ہم نے اپنے بل پاس کرانے ہیں. آپ 2 منٹ صبر کریں، ہم نے اپنا بل پاس کرانا ہے. اب بتائیں یہ کب تک چلے گا صوبہ خیبر پختونخوا کے ساتھ؟ ہم تو کہتے ہیں یہ جو اپر ہاؤس ہے یہ علامت ہے اکانومی کی، یہ علامت ہے ایک اس کی. یہ کیسی علامت ہے؟ یہاں بھی ہمارے رونے کی آواز نہیں سنی جا رہی. اب آپ بتائیں، کل بھی ہم روئے ہیں، پرسوں بھی ہم روئے ہیں، یہاں پر ہماری لاشوں پہ لاشیں اٹھ رہی ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں آپ بیٹھ جائیں، ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی ہم نے بل پاس کرانے ہیں. یہ بل اتنے اہم ہیں، اتنے ضروری ہیں کہ وہاں انسانوں کا خون بہتا رہے اور آپ لوگ یہاں بل پاس کراتے رہیں. یا تو پھر ہمیں کوئی اور جگہ بتا دیں کہ وہاں جا کر روئیں. لہذا کچھ تو ہمارے رونے کا خیال کریں، کچھ تو ہمارے زخموں کا احساس کریں، کچھ تو ہمارے اوپر رحم کریں. کیوں آپ خیبر پختونخوا کو اس طرح لہو لہان دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور یہ کسی ایک کے ساتھ نہیں ہو رہا. وہاں پولیس والے مرے ہیں، وہاں عام لوگ شہید ہوئے ہیں، فورسز وہاں پر ناکام ہو رہی ہیں. ابھی بھی جا کر آپ رپورٹ منگوائیں ذرا لکی مروت کی. جو صورتحال وہاں ہے اس وقت، نورنگ کے بازار میں خون کی ندیاں بہ رہی ہیں اور ہمیں یہاں پڑی ہوئی ہے جی ہم نے اپنے بل پاس کرانے. یہ احساس کب آپ کو پیدا ہوگا؟ اگر ہم نے اس احساس کو پیدا نہیں کیا کہ بلوچستان کدھر جا رہا ہے، خیبر پختونخوا کدھر جا رہا ہے، وہاں کی صورتحال ایسی کیوں ہے. ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ از راہ خدا آپ مہربانی کریں اس پر ایک ان کیمرہ اجلاس بلایا جائے تاکہ صورتحال واضح ہو. جمعیت علماء اسلام کی قیادت بار بار کہہ چکی ہے کہ ان کیمرہ اجلاس بلایا جائے. نہیں بلا رہے. مرتے ہیں تو مرے، خیبر پختونخوا والے مر رہے ہیں، پنجاب میں تو کچھ ہو نہیں رہا. تو اگر یہ صورتحال ہے، یعنی عجیب بات یہ ہے کہ لکی مروت میں بارڈر ہم کراس کرتے ہیں پنجاب کی طرف، خیر خیریت، نہ کہیں گاڑیاں رکتی ہیں، نہ کوئی پوچھتا ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، نہ کوئی دہشت گردی ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن جو ہی آپ بارڈر کراس کرتے ہیں لکی مروت کی طرف آپ کو روک دیا جاتا ہے. یہ وقت جانے کا نہیں ہے. ہم اپنے گھروں میں محصور ہو گئے ہیں. زندگی عصر کے وقت ٹھپ ہو جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہاں ہمارا خون اتنا سفید ہو گیا ہے کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم نے تو اپنے بل پاس کرانے، ہمیں تو اس خون کے بہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بہتا رہے خون خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں خون بہتا رہے. تو یہ تو آپ ابتدا کر رہے ہیں ملک توڑنے کی. یہ آپ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو احساس دلا رہے ہیں کہ ہمارے اندر آپ کے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے. ہم نے کب کہا؟ لیکن یہ بتائیں کہ ہمارا خون کیوں بہ رہا ہے؟
हमारा खून इतना अर्जा क्यों हो गया है? अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे तो हम कहां जाकर रोएं? कोई और फोरम हमें बता दें, कोई और जगह हमें बता दें। अगर आपको मना किया गया है कि यहां पर कभी भी आप अपोजिशन को तवज्जो न दें, फिर ठीक है। और इस तरह की जबरदस्ती करके आप अपने बिल पास करवाते रहें कि किसी तरह उनके बंदे पूरे हो जाएं, उसके बाद फिर गिनती करा लेंगे। ये एहसास हमें मत दिलाएं कि हम खैबर पख्तूनख्वा वालों का खून अर्जा हो गया है। अगर ये एहसास होगा तो फिर आज से आपने इस मुल्क को तोड़ने की बुनियाद रख दी है, और हम इस मुल्क को तोड़ना नहीं चाहते। हम इस मुल्क को महफूज देखना चाहते हैं। हमें यहां के इदारों का भी एहसास है, हमने बहुत कुर्बानियां दे ली हैं। मजीद हम इन हालात के बर्दाश्त करने के काबिल नहीं हैं। खुदारा हमारे ऊपर रहम फरमाए, हमारे बच्चों पर रहम फरमाए, हमारी खवातीन पर रहम फरमाए। आए रोज अगर आपका रवैया ये होगा तो फिर आप बताएं कि हम अगर मायूस होकर वहां उस कौम के पास जाएंगे, हम उनको क्या कहेंगे? लेकिन आप टस से मस नहीं होते। भले हालात खराब हों खैबर पख्तूनख्वा में, भले हालात खराब हों बलूचिस्तान में, हमारा सूबा दहशत गर्दों के हवाले कर दिया गया है। वहां सूबाई हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है। हमारे वजीर आला साहब इस वक्त भी सैर सपाटे पर आए हुए हैं यहां इस्लामाबाद में। उनको अपने सूबे की कोई फिक्र नहीं है, उनको इन हालात से कोई सरोकार नहीं है। और आए रोज वहां पर जो कुछ हो रहा है उलमा के साथ हो रहा है, मजहबी तबके के साथ हो रहा है। आप हमें दीवार के साथ क्यों लगाना चाहते हैं? आप हमारा एहसास क्यों नहीं करते? आखिर बताएं हम कहां जाकर रोएं, किसके सामने रोएं? अगर पार्लियामेंट में भी हमें नहीं सुना जाता, पार्लियामेंट में भी आप हमें टाइम नहीं देते, पार्लियामेंट में भी आप हमें बात नहीं करने देते, तो आप बताएं हम किधर जाएं? मैं आप हजरात को दस्तबस्ता गुजारिश करता हूं, खुदारा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और मजलूम कौमों पर रहम करें। आप इस मुल्क को तोड़ने न जाएं, ये मुल्क टूटने जा रहा है। अगर यही हालात रहे तो हम कल शायद एक दूसरे के पासपोर्ट का इंतजार करेंगे। जज़ाकल्लाह जी। थैंक यू।